نکاح کے لیے نہ خطبہ ضروری ہے نہ نکاح کے لیے چکر ضروری ہے۔ مفتی صاحب کا 3 دفعہ نام لے لیا، اس کے بعد مفتی صاحب نے کہہ دیا قبول ہے، سمجھو نکاح تقریباً ہو چکا ہے۔ کہ وہ جو ہمارے امیتابھ بچن کی بہو صاحبہ ہیں ان کے معاملات بھی گڑبڑ میں ہیں، ہاں ان کو اگر طلاق ہو رہی ہے تو میں نے کہا دیکھیں گے اگر ان کی طرف مفتی صاحب خدا دا خوف کرو۔ کل ایک صاحب نے 5 ملین کا مکان اس کی چابی مجھے دی اور میں نے اعلان کیا کہ یہ منہ دکھائی کے لیے محترمہ راکھی صاحبہ کو مفتی صاحب کی بلا پیش کریں گے۔ اب تک ہم نے کوٹ سے لے کے ٹوپی تک اپنے پیسوں سے نہیں لی، پٹھانوں کو اللہ خوش رکھے۔ وہ جناب کہہ رہے ہیں کہ جناب دبئی کے اندر تاریخی یہ نکاح ہوگا۔ رات کو ٹیلی فون آیا مجھے ایک انڈیا چینل سے کہ جناب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں راکھی صاحبہ کے والد، کہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میرے داماد جو ہیں وہ ایک پاکستان کے ریلیجس ہوں اور پاکستان کی ایک بہت بڑی شخصیت ہو، اور بالکل میری طرف سے اجازت ہے کہ راکھی صاحبہ مفتی صاحب آپ سے نکاح کرے۔ مفتی کبھی اور راکھی سامت کی شادی کی باتیں جو ہیں وائرل ہیں، ہر بندہ اپنے حساب سے سٹوری بنا رہا ہے۔ ہم بھی کچھ ان سے پوچھنے کی کوشش کریں گے۔ مفتی عبدالقوی صاحب اس وقت نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں وائرل ہیں۔ اچھا مجھے بتائیں کہ یہ راکھی سامت والا کیا معاملہ ہے؟ اصل بات بتائیں، لوگ تو اپنی اپنی من گھڑت چیزیں بتا رہے ہیں، آپ کے منہ سے بتائیں کہ کیا معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا میں مر رہی ہوں کبھی صاحب۔ کس کے لیے؟ اکیلا ایک تو مفتی عبدالقوی ہے، کس لیے؟ آپ کے لیے مر رہی ہے؟ نہیں، آپ کے لیے مار رہی راکھی سامت؟ مفتی قوی کس کا نام ہے؟ مفتی صاحب وہ پاگل تو نہیں ہے نا؟ بالکل، اس کا سن لیں، سنائیں جی ان کو۔ اس نے کہا میں مر رہی ہوں، 2 دفعہ کہا میں مر رہی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ میرے بھائی جان تسی چوئی صاحب بڑا ہے، تسی پاکی شک پا کے آ گئے جو کی تعارف ہے تہاڈا جناب؟ میرا نام جی چودھری نعیم گرایا، فلاں نال انہاں نوں ویلکم کیتے، اج بھی فل پان لگا وا۔ پا دیو۔ ساڈا لاڑا ہے، ساڈا یہ پنجاب دا لاڑا نہیں، پورے پاکستان دا لاڑا جناب محترم عزت مآب مفتی قوی صاحب۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے مولوی سے میں نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ آپ جیسے جو ذہین لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یعنی یہ چاہتی ہے کہ مفتی عبدالقوی صاحب سے نکاح کرے، کہ ٹھیک ہے اگر ان کی طرف سے پیغام نکاح آیا تو مفتی عبدالقوی انکار نہیں کریں گے۔ 2-3 دن کے بعد ان کی گفتگو آ گئی کہ میں مر رہی ہوں قوی صاحب، قوی ہے، خوبصورت لباس پہنتے ہیں اور اس کے ساتھ قوی صاحب میرے لیے گیتا بھیجیں۔ وہ سارا معاملہ فائنل ہو گیا، یعنی واضح ہو گیا، اور اس کے بعد مجھ سے اور آپ حضرات نے رابطے شروع کر دیے، اور سیدھا راکھی صاحبہ کا اپنا ٹیلی فون آ گیا۔ جو باتیں پیار کی ہوئیں، محبت کی ہوئیں، تو ہمارے میں یہ راکھی کا جو فون آپ کو آیا ہے میں گرایا صاحب سے چیک کر لوں کہ ایسے ہی کہیں آپ چھوڑ تو نہیں رہے؟ چھوڑ لیں۔ اچھا چیک کر لوں۔ چوئی صاحب آیا فون صحیح دس؟ الحمدللہ اسی گڈی چ آ رہے ہیں، فون آیا انہاں کو باقاعدہ کی کیا مفتی صاحب دے نمبر تے راکھی دا فون آیا؟ ہاں جی، مفتی صاحب دے نمبر تے راکھی صاحبہ دا فون آیا ہے۔ انہوں نے کہا جی میں باوضو قدرتی، آج سے آپ کا نام ہے راکھی سامت نہیں فاطمہ ہے، یہ پاکستان کی بھابی ہیں۔ تو منو بڑا چاہ چڑھیا۔ اچھا مفتی صاحب آپ نے نام بھی راکھی کا چینج کر دیا جب اس سے بات کی؟ جڑی اج گل ہوئی ہے نا محبت والی، اج وہ مٹھائی اس خوشی جی کھوان لگا جناب۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ آگے کیا ارادہ ہے؟ یہ سارا سلسلہ تو ہو گیا، اب آپ انڈیا جائیں گے یا کس طرح سے آگے کیا آپ نے سوچا ہے؟ میرے بھائی بات یہ ہے کہ 3 اب تک چینلوں پہ ایک طرف راکھی صاحبہ ایک طرف میں، جو محبت کی باتیں، سکون کی باتیں، راحت کی باتیں انہوں نے کی، ماشاءاللہ گرایا صاحب جناب خوش نصیب ہے، ان کے کانوں نے سنا۔ اس کے بعد رات کو ٹیلی فون آیا مجھے ایک انڈیا چینل سے کہ جناب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں راکھی صاحبہ کے والد فلاں، ان کا نام لیا، اور انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، وہ چونکہ ہندی بولتے ہیں تو میں اس کو اردو میں بتا رہا ہوں، کہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میرے داماد جو ہیں وہ ایک پاکستان کے ریلیجس ہوں اور پاکستان کی ایک بہت بڑی شخصیت ہو، اور بالکل میری طرف سے اجازت ہے کہ راکھی صاحبہ مفتی صاحب آپ سے نکاح کرے۔ البتہ یہ ہے کہ آپ کو چکر لگانے پڑیں گے۔ میں نے کہا کہ نکاح کے لیے نہ خطبہ ضروری ہے نہ نکاح کے لیے چکر ضروری ہے۔ محترمہ نے کہہ دیا، مفتی صاحب کو پیغام نکاح بھیج دیا، پیشکش کر دی، مفتی صاحب کا 3 دفعہ نام لے لیا، اس کے بعد مفتی صاحب نے کہہ دیا قبول ہے، سمجھو نکاح تقریباً ہو چکا ہے۔ تقریباً ہو چکا ہے، کیونکہ اسی کا نام نکاح ہے، محترمہ اور محترمہ کی رضامندی کا نام نکاح ہے۔ راکھی کا اور آپ کا تقریباً نکاح ہو چکا ہے، 80% نکاح ہو چکا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی چکر لگانے ہوں گے، میں نے کہا جی درمیان میں قرآن حکیم کو رکھ دیں گے اور اس کے بعد
6 चक्कर कहेंगे तो जिंदाबाद। اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ راکھی کا اور آپ کا جو معاملہ چل رہا ہے یہ نہ ہو کہ جب وہ چکر کے معاملے میں آپ کو چکر دے کے ادھر بلائیں تو وہاں پر نکاح کی بجائے آپ کے ہاتھ پہ راکھی باندھ دیں، پھر نہیں، مفتی عبدالقوی خوش نصیب ہے. کل ایک صاحب نے 5 ملین کا مکان اس کی چابی مجھے دی اور میں نے اعلان کیا کہ یہ منہ دکھائی کے لیے محترمہ راکھی صاحبہ کو مفتی صاحب کی بلا پیش کریں گے. اچھا یہ ہو گیا. تو جو آپ کی ملتان میں اور ادھر آپ کی جائیداد ہے وہاں سے کتنے قلعے پیش کریں گے؟ میرے بچے 2006 سے لے کے اب تک ہم نے کوٹ سے لے کے ٹوپی تک اپنے پیسوں سے نہیں لی. پٹھانوں کو اللہ خوش رکھے، وہ جناب کہہ رہے ہیں کہ جناب دبئی کے اندر تاریخی یہ نکاح ہوگا. وہاں نکاح کے موقع کے اوپر ڈالر ہوں گے، پاؤنڈ ہوں گے، درہم ہوں گے، ریال ہوں گے. البتہ ایران کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات ٹھیک ہیں تو وہاں کی طرف سے تمن ہوں گے. شعیب ملک میں نہیں ہوں، میں مفتی عبدالقوی ہوں. امریکہ کی خاتون جو کراچی میں در بدر ہے اس کو کوئی منہ نہیں لگا رہا، بیچاری آ گئی ہے محبت کے لیے، وہ کہہ رہی ہے میں اپنی محبت لے کر ہی جاؤں گی یہاں سے. تو تھوڑی سی سپیس اس کے لیے بھی ہے یا سارا راکھی کے لیے پیار ہے؟ دیکھو اس کی طرف سے جب پیغام نکاح آئے گا، ابھی تو اس کے ذہن میں یہ ہے بھی نہیں کہ مفتی عبدالقوی صاحب کون ہیں. جس دن اس محترمہ امریکہ والی کو پتہ چلے گا کہ مفتی عبدالقوی صاحب جیسی یہاں شخصیت ہے، ان کی طرف سے پیغام نکاح آئے گا تو پھر دیکھ لیں گے کہ شکل صورت کیسی ہے، قد و قامت کیسی ہے، رنگ کیسا ہے، پھر فیصلہ ہم بھی اچھا کریں گے. اس وقت 1 کروڑ پاکستانی خواتین ہیں جن کا خامند نہیں ہے، تو مفتی عبدالقوی صاحب کہاں کہاں چکر لگائیں گے. چوئی صاحب سے بات کر لیتا ہوں، تب تک آپ چائے پئیں. چوئی صاحب اب یہ بتائیں کہ جب مفتی صاحب کا یہ سارا سلسلہ ہوگا آپ اس کا اہتمام کر رہے ہیں، آپ نے اناؤنسمنٹ کیا کی ہوئی ہے؟ جی الحمدللہ، جب ہماری بھابھی پاکستان کی بھابھی پاکستان آئے گی تو پھر ہم ان کو جناب بگیوں میں لے کے آئیں گے ایئرپورٹ سے. بڑی ان کی شان مفتی صاحب کا استقبال کریں گے، میں کروں گا. اب آپ نے راکھی کے ساتھ سلسلہ شروع کر دیا ہے، کرینہ کے بارے میں کیا معاملہ ہے؟ وہ 2000 سے پہلے کی بات ہے، وہ 20ویں صدی تھی، اب 21ویں صدی ہے. ہم اب انقلابی لوگ ہیں، ہم تبدیلی والے ہیں، ہم جناب پاکستان کو آگے لے جانے والے ہیں. انڈیا کی طرف سے جو خواتین پاکستان سے یعنی مفتی عبدالقوی صاحب سے محبت کریں گے، ہمارا نعرہ یہی ہوگا پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. مجھے آج بہت سارے لوگوں نے انڈیا سے فون کیا کہ وہ جو ہمارے امیتابھ بچن کی بہو صاحبہ ہیں ان کے معاملات بھی گڑبڑ میں ہیں. ایشوریا، ہاں، ان کو اگر طلاق ہو رہی ہے تو میں نے کہا دیکھیں گے اگر ان کی طرف مفتی صاحب خدا دا خوف کرو، راکھی والا معاملہ کلوز ہو لین دیو. تسی راکھی نو چھڈ کے ہن ایشوریا دے پیچھے بیٹھ گئے ہو. قبلہ مفتی صاحب کو نکاح کا پیغام آتا ہے، چاہے ان کا نام کرینہ صاحبہ ہو، چاہے ان کا نام راکھی صاحبہ ہو، بعد میں مستقبل کے اندر امیتابھ بچن کی بہو صاحبہ ہوں. ہو سکتا ہے اس دوران کوئی اور خواتین بھی آ جائیں، وہ بھی کہیں گے جی جناب راکھی صاحبہ، اور جناب ان کے بعد وہ ہماری طرف سے مفتی صاحب کو پیغام نکاح ہے. تو ہم تو آپ کے پروگرام میں کہہ رہے ہیں کہ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے. چلیں جی، مفتی صاحب نے کہا ہے کہ جی پہلے چونکہ کرینہ کا معاملہ بھی ان کے ساتھ فطرتاً قدرتاً جیسے بھی تھا وہ چلتا رہا، اور بہت ساری خواتین کا، اور پھر راکھی کا معاملہ، اور اب جو انہوں نے بریکنگ نیوز دی ہے کہ وہاں پر معاملات کشیدہ ہیں. ایشوریا رائے کی طرف سے بھی اگر کوئی معاملہ ہوا تو وہ انکار نہیں کریں گے. ہمیں اس پروگرام میں اجازت دیں، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. ماشاء